حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اس غرض سے مسجد بنائی کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، اللہ عز و جل جنت میں اس کا گھر بنائے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 689۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ قیامت کی نشانی ہے کہ لوگ مساجد میں ایک دوسرے پر فخر کریں گے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 690۔ حضرت ابراہیم سے روایت ہے کہ میں گلی میں اپنے والد محترم پر قرآن مجید کی قرات کر رہا تھا، جب میں نے سجدے کی آیت پڑھی تو آپ نے وہی سجدہ کر دیا۔ میں نے کہا، ابا جان آپ راستے میں سجدہ کر رہے ہیں؟ فرمانے لگے، میں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ فرماتے تھے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کون سی مسجد سب سے پہلے بنائی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد حرام یعنی بیت اللہ۔ میں نے کہا، پھر کون سی؟ آپ نے فرمایا، مسجد اقصی یعنی بیت المقدس۔ میں نے کہا، ان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 40 سال۔ ویسے ساری زمین تیرے لیے نماز کی جگہ ہے، جہاں بھی تیرے لیے نماز کا وقت ہو جائے نماز پڑھ لے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 691۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز پڑھے تو مسجد نبوی کی نماز دوسری مساجد کی 1000 نماز سے افضل ہے، مگر مسجد کعبہ میں نماز مسجد نبوی سے بھی افضل ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 692۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ بن زید، بلال اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہم بیت اللہ میں داخل ہوئے اور انہوں نے دروازہ بند کر لیا تاکہ لوگ رش نہ کریں۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا تو میں سب سے پہلے داخل ہوا۔ میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا۔ میں نے ان سے پوچھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے میں نماز پڑھی ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں، آپ نے اگلی صف کے بائیں طرف والے 2 یمنی ستونوں کے درمیان نماز پڑھی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 693۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سلیمان بن داود علیہ السلام نے جب بیت المقدس بنایا تو اللہ تعالیٰ سے 3 خصوصیات مانگی، ایسا فیصلہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے موافق ہو، یہ بات مان لی گئی، ایسی حکومت جو ان کے بعد کسی کے لیے لائق نہ ہو، یہ بھی مان لی گئی۔ جب آپ مسجد یعنی بیت المقدس بنانے سے فارغ ہوئے تو یہ دعا مانگی کہ جو شخص بھی اس مسجد میں آئے اور اسے آنے پر نماز ہی نہ ابھارا ہو تو اسے گناہوں سے اس طرح صاف کر دے جس طرح اس کی ماں نے اسے گناہوں سے پاک جنا تھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 694۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ 2 آدمیوں کا اس مسجد کے بارے میں اختلاف ہو گیا جس کی بنیاد شروع دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے۔ ایک شخص نے کہا وہ مسجد قباء ہے، دوسرے نے کہا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ میری مسجد یعنی مسجد نبوی ہے۔ حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی گھر سے نکلا حتیٰ کہ اس مسجد یعنی مسجد قباء میں آیا اور اس میں نماز پڑھی تو اسے 1 عمرے کے برابر ثواب ملے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 مساجد کے علاوہ کسی جگہ کی طرف دور دراز سے سواریاں کس کے نہ جایا جائے، اور وہ 3 مسجدیں یہ ہیں، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 701۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب ہوا تو آپ اپنی چادر کبھی چہرے انور پر ڈال لیتے، پھر جب گھبراہٹ ہوتی تو اسے چہرے سے ہٹا لیتے۔ اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں اور عیسائیوں پر،
جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ام حبیبہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہما نے ایک گرجے کا ذکر کیا جسے انہوں نے حبشہ میں یعنی ہجرت حبشہ کے دور میں دیکھا تھا۔ اس میں تصویریں تھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان عیسائیوں کی یہ عادت تھی کہ جب ان میں کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تو اس کی قبر پر مسجد بنا دیتے اور اس میں یہ تصویریں بنا دیتے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ تمام مخلوق میں سے بدترین ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی جب اپنے گھر سے مسجد کے لیے نکلتا ہے اور قدم اٹھاتا ہے تو ہر قدم کے لیے ایک پاؤں اٹھانے پر نیکی لکھی جاتی ہے اور دوسرا پاؤں اٹھانے پر ایک برائی مٹا دی جاتی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 706۔